السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ پاک، ہم اپنی حفاظت کے لیے، تمام امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے آپ کو ان دشمنوں کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں اور ان کی برائی سے پناہ چاہتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 190 سے 193 تک، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ ان آیات میں ہم جانیں گے کہ فتنہ کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل قرآن اسپرٹ کنیکٹ کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر دیجیے گا تاکہ میری نیو اپ کمنگ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 191۔ وَقْتُلُوهُمْ اور قتل کرو تم، حیث جہاں، ثقفتموہم تم انہیں پاؤ، وَأَخْرِجُوہم اور انہیں نکال دو، من حیث جہاں سے، اخرجوکم انہوں نے تمہیں نکالا، والفتنۃ اور فتنہ، اشد زیادہ سنگین ہے یا زیادہ سخت ہے، من القتل قتل سے، ولا اور نہ، تقاتلوہم اور نہ ان سے لڑو، عند پاس، المسجد الحرام مسجد حرم یعنی خانہ کعبہ کے پاس، حتیٰ یہاں تک کہ، یقاتلوکم وہ تم سے لڑیں، فیہ اس میں، فَإِن پھر اگر، قاتلوکم وہ تم سے لڑیں، وَقْتُلُوهُم تو تم بھی ان سے لڑو، کذالک اسی طرح، جزاء سزا ہے، الکافرین کافروں کی۔ اور انہیں قتل کرو جہاں کہیں بھی انہیں پاؤ، اور نکالو ان کو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا، اور فتنہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے، ہاں مسجد حرم یعنی خانہ کعبہ کے پاس جسے امن کی جگہ بنا دیا گیا ہے، ان سے جنگ مت کرو جب تک وہ خود تم سے جنگ نہ چھیڑیں، یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مہاجرین مکہ مکرمہ سے نکالے گئے، وہاں پر اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی اہل ایمان پر قافیہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا، تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی۔ اب حکم دیا جا رہا ہے کہ نکالو انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ کفار و مشرکین سے قتال کے ضمن میں کہیں یہ خیال نہ آئے کہ قتل اور خون ریزی بری بات ہے، یاد رکھو فتنہ اس سے بھی زیادہ بری بات ہے۔ فتنہ کیا ہے؟ ایسے حالات جن میں انسان خدائے واحد کی بندگی نہ کر سکے، ایسے غلط کاموں پر مجبور کیا جائے، وہ حرام خوری پر مجبور ہو گیا ہو، یہ سارے حالات فتنہ ہیں۔ فَإِنِ انْتَهَوْا پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِن تو بے شک، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، یعنی پھر اگر وہ باز آ جائیں یعنی اپنے آپ تم سے لڑائی نہ کریں، باز آ جائیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی ان کو بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ اور قتل کرو تم یا ان سے لڑو تم، حتیٰ یہاں تک کہ، لا تکون نہ رہے، فتنۃ فتنہ، ویکون اور ہو جائے، ویکون الدین ہو جائے دین، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ فَإِن پھر اگر، فَإِنِ انْتَهَوْا پھر اگر وہ باز آ جائیں، فلا تو نہیں، عدوان زیادتی، الا سوائے، علی الظالمین ظالموں پر، اور لڑو ان سے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ ہی کا ہو جائے، یعنی کہ دین اللہ تعالیٰ کا ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو زیادتی جائز نہیں ہے مگر ظالموں پر۔
اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ دعوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمن میں اب یہ جنگ کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ مسلمانوں جان لو ایک دور وہ تھا کہ 12-13 برس تک تمہیں حکم تھا کفون ایدیہم، اپنے ہاتھ باندھے رکھو، یعنی ماریں کھاؤ لیکن ہاتھ مت اٹھاؤ۔ اب تمہاری دعوت اور تحریک نئے دور میں داخل ہو گئی ہے۔ اب جب تمہاری تلواریں نیام سے باہر آ گئی ہیں تو یہ نیام میں نہ جائیں جب تک کہ فتنہ بالکل ختم نہ ہو جائے۔ یہ آیت دوبارہ سورہ انفال میں زیادہ نکھری ہوئی شان کے ساتھ آئی ہے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ، یعنی جنگ کرو ان سے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین کل کا کل اللہ ہی کے لیے ہو جائے، یعنی دین کی بالادستی جزوی طور پر نہیں بلکہ کلی طور پر پوری انسانی زندگی پر قائم ہو جائے، انفرادی زندگی پر بھی اور اجتماعی زندگی پر بھی، اور اجتماعی زندگی کے سارے پہلو یعنی پولیٹیکل، سوشل، اکنامک سسٹم کلی طور پر اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع ہو۔ صدق اللہ العظیم۔